تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا، زناریِ برگساں نہ ہوتا۔ ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی۔ جب انسان اپنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے، اپنی خودی کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ برگساں جیسے فلاسفر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ہیگل سے بھی بہت متاثر ہیں، اور خاص طور پہ وہ جس فلسفی سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہیگل کا جو سی پی ہے وہ تو خود موتی سے خالی ہے، اس کے سارے خیالات سب جھوٹے ہیں۔ علامہ اقبال نہ تو برگساں سے متاثر تھے نہ ہیگل سے، اگر جو گہرے اثرات ان پہ ڈالے تو وہ قرآن شریف اور اس کی فلسفی نے ان پہ ڈالے۔ برگساں یہ فرانسیسی فلاسفر تھا جو کہ عقل کے مقابلے میں وجدان کا تو قائل تھا، لیکن خدا اور اس کے رسول کا قائل نہ تھا۔ اور ہیگل جو تھا وہ جرمن فلسفی تھا۔ صدف سیب کو کہتے ہیں۔ خودی انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں جس کو وہ ڈیولپ کرتا ہے محنت کر کے۔ زناری یعنی ہندو کافر، گوہر موتی کو کہتے ہیں۔ محکم کیسے ہو زندگانی، کس طرح خودی ہو لازمانی۔ آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کیسے مستحکم ہو، اور کس طریقے سے انسان اپنی صلاحیتیں ہر زمانے میں ڈیولپ کرتا رہے، وہ ٹائم اور اسپیس میں سے آزاد ہو۔ یعنی خودی جو ہے وہ کسی زمان و مکان کی پابند نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ اقبال کو کہ آج کے زمانے میں خودی پابند ہو گئی، کیونکہ مسلمان اپنی صلاحیتیں ڈیولپ نہیں کر رہے۔ اور آج سے 600-700 سال پہلے، 500 سال پہلے مسلمان اپنے عروج پہ تھے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خودی جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہو گئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کو ترقی کرنا چاہیے تھا، اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر۔ انسان کی کیا خواہشات ہیں؟ انسان کی خواہش یہ ہے کہ زندگی وہ اچھی طریقے سے گزارے، اور اس وقت جو مسلمانوں میں اندھیرا چھایا ہوا ہے وہ برگساں اور اوپر جو فلاسفر ہے اس سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی خود ہی ڈیولپ کر کے یہ اندھیرا دور ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، محکم ہو، مضبوط ہو۔ زندگانی زندگی گزارنے کا عمل، لازمانی وقت کی قید سے آزاد، آدم انسان کو کہتے ہیں۔ ثبات برقرار رہنا، طلب خواہش کو، دستور حیات زندگی کا سلیقہ۔ دنیا کی عشا ہو جس سے اشراق، مومن کی اذاں ندائے آفاق۔ میں اصل کا خاص سومناتی، آبا میرے لاتی و مناتی۔ دنیا کا جو اندھیرا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مومن ان کو ایسے مل جائیں جو کہ اذانیں دیں، کیونکہ مومن کی جب اذان ہوتی ہے تو وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ اور اذان سے کیا مراد ہے کہ توحید، اور جب توحید ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرے، کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ علامہ اقبال خود اپنے متعلق کہتے ہیں باوجود اس کے کہ میرے آبا جو تھے وہ لات اور منات کے ماننے والے تھے، یعنی برہمن تھے جو کہ کشمیر سے آئے تھے، اور میں ہوں
میری اصل جو ہے یعنی سومناتی ہے، مندروں والی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے جو کام کیا وہ تو جو میں نے پوئٹری لکھی وہ ساری اسلامی پوئٹری لکھی، اور سارے اسلامی قرآن سے ساری چیزیں لی ہیں اقبال نے اپنی پوئٹری میں، جس سے انہوں نے سوتے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ عشاء کہتے ہیں رات کو، اشراق سورج کا طلوع ہونا، روشن ہونا، مومن سچا مسلمان، نادائے آفاق وہ آواز جو پوری دنیا میں گونجے، اصل کا بنیاد کا، خاص سومناتی جس کا تعلق سومناتھ سے ہو، مراد برہمن یا ہندو، آبا باپ دادا، لاتی و مناتی لات اور منات سے تعلق رکھنے والے یعنی بت پرستی۔ تو سید ہاشمی کی اولاد، میری کف خاک برہمن زاد، ہے فلسفہ میرے آب و گل میں، پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں۔ علامہ اقبال جس سید زادے سے بات کر رہے تھے تو اس سے کہا کہ تو سید کی اولاد ہے، تیرا تو گھر جو ہے، تو جس گھر میں پیدا ہوا ہے وہ تو اسلامی گھر تھا، اور جبکہ میں برہمنوں کا گھرانہ تھا میرا، اور جو تو فلسفے کی باتیں کر رہا ہے یہ فلسفہ جو ہے یہ تو میرے جسم میں سمایا ہوا ہے، میرے دل کی رگوں میں بسا ہوا ہے، میں اس کی اچھائی اور برائی سب سے واقف ہوں، لیکن تو اس سے واقف نہیں ہے۔ افسوس کہ جو فلسفہ تو نے اپنایا ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ مین میسیج یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں نے جو فلسفہ اپنایا ہوا ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، اور اقبال سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسفہ تو وہ سب کھنگال چکے ہیں، مین میسیج جو ہے وہ تو قرآن کا میسیج ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، جس سے مسلمان دور ہو گئے۔ کف خاک مٹھی بھر مٹی، برہمن زاد برہمن کا بیٹا، آب و گل پانی اور مٹی، پوشیدہ چھپا ہوا، ریشہ ہائے دل دل کی رگیں، رگ رگ سے باخبر ہونا، ایک ایک بات کو سمجھنا۔ اقبال اگرچہ بے ہنر ہے، اس کی رگ رگ سے باخبر ہے، شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز، سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز۔ اقبال بڑے آدمی تھے، اور اتنے بڑے ہونے کے باوجود عز و انکساری ان میں موجود تھی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بہت ہنرمند ہوں، جبکہ ان سے زیادہ ہنرمند کون ہوگا شاعری کے اندر، ایسا شاعر تو آیا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ میسج سیکھنا چاہیے کہ جب کسی سے بات کریں اپنی بڑائی نہیں ماننی چاہیے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں بے ہنر ہوں مگر فلسفے سے خوب اچھی طرح واقف ہوں، اور جب میں تجھے دیکھتا ہوں یعنی آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں اور اس کے نوجوانوں کو، تو ان کے پاس مجھے شعلہ نظر نہیں آتا، یعنی جذبے نظر نہیں آتے، پیشن نظر نہیں آتا، عشق نظر نہیں آتا، جنون نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایک نکتہ بتا رہے ہیں، اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی تو تمہارا دل و دماغ سب کھل جائے گا۔ شعلہ الاؤ، جنون دیوانگی مراد عشق، پیشن، جذبہ، بے سوز ہے بجھا ہوا ہے، نکتہ دل افروز دل کو روشن رکھنے والا فلسفہ یا گہری بات کی بات بتا رہا ہوں۔ انجام خرد ہے بے حضوری، ہے فلسفہ زندگی سے دوری، افکار کے نغمہ ہائے بے سوت، ہیں ذوق عمل کے واسطے موت۔ اقبال کا میسج یہ ہے کہ اگر آپ عقل میں رہیں گے تو وہ دلائل میں گھری رہتی ہے اور زندگی کی حقیقتوں سے دوری ہو جائے گی، جبکہ عشق، جنون
اس کی وجہ سے، اپنی سچی لگن کی وجہ سے آپ زندگی کی حقیقتوں کو جان سکیں گے۔ اس کی مثال آج کے دور میں، یہ کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے، جیسے عمران خان ہے، وہ لگا رہتا ہے اپنے عشق میں، جنونی ہے، کرکٹ میں لگا رہا، وہ عقل والا آدمی نہیں ہے، دل والا، جنون والا، اور کرکٹ میں جو ورلڈ کپ حاصل کر لیا، لگا رہا جنون کی طرح، کینسر ہاسپٹل بنا دیا، 1 2 اب تیسرا بنا رہا ہے، اسی طریقے سے یونیورسٹی جنون میں لگا رہا، بنا دی، اور اس کے بعد پوری پارٹی ایک بنا دی اور اب وزیر اعظم بنائے۔ یہ بہترین اگزامپل ہے جنون کی۔ اور آپ باقیہ لوگوں کو دیکھیں، ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے سارے فلسفی، وہ ہر وقت اس کو انالائز کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے قائد اعظم اپنے پیشن کی وجہ سے انہوں نے پاکستان بنا دیا تھا۔ اور اگر آپ صرف اپنے خیالات میں گم رہیں گے تو پھر عمل نہیں کر سکیں گے، ایکشن نہیں کر سکیں گے، صرف آپ فکر میں گم رہیں گے، اور فکر میں اگر آپ گم رہے تو یہ عمل کے لیے، ایگزیکیوشن کے لیے، پیشن کے لیے موت ہے۔ تو ایگزیکیوٹ کریں، عمل کریں، جس چیز کا عشق ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، پیشن ڈیولپ کریں۔ انجام میں خیرت، عقل کا انجام، بے حضوری، حاضر نہ رہنا، موجود نہ رہنا، زندگی سے دوری، مراد جد و جہد، عمل سے دوری، افکار، فکر کی جمع، نغمہ ہائے بے سوت، وہ ترانہ جن کی کوئی آواز نہ ہو، ذوق عمل، جد و جہد کا جذبہ، عمل کا شوق۔ دین مسلک زندگی کی تقویم، دین سر محمد و براہیم۔ علامہ اقبال آج کے نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دین پہ چلو، اور دین زندگی بسر کرنے کے عمل کا دستور ہے۔ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھید ہے، یعنی جو ان پروفٹس نے جو راستے بتائیں اس پہ چلو۔ اور نماز اور روزہ یہ جو ہیں، یہ صرف 2 رکن ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اقرا، پڑھنا، قرآن کو سمجھنا۔ دین بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آخری 2 شعر جو ہیں وہ خاقانی کے ہیں، جو کہ فارسی شاعر تھے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اے سید فلسفہ زادہ، تو حضرت علی کی اولاد میں سے ہے، تو ان کا پیروکار بن، کب تو اس عمل کو اپنائے گا، اپنا دل اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں لگائے گا، جو کچھ انہوں نے حدیث میں کہا ہے یا جو کچھ ان پر نازل شدہ آسمانی کتاب قرآن میں آیا ہے اس پر عمل کر۔ آخری شعر، اے شخص جب تو راستہ دیکھنے والی آنکھ نہیں رکھتا تو تیرے لیے بہتر ہے کہ تو قریشی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائد بنا لے، اور بخاری بو علی فلسفی کو چھوڑ دے۔ ہاں، اگر تجھے میری طرح زندگی کے راستے کا پوری طرح علم ہو جائے اور فلسفے کی اونچ نیچ کا پتہ چل جائے تو پھر بو علیہ سینا کو پڑھنا نقصان دہ نہ ہوگا، کیونکہ تجھے علم ہو جائے گا کہ عقل نے کہاں ڈنڈی ماری ہے۔ علامہ اقبال نے یہ نظم ایک سید زادے سے بات کی تھی جو کہ فلسفے سے اور خاص طور پہ یورپین فلسفے سے متاثر تھا۔ اس گفتگو کے بعد انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، اور آج بھی یہ ویلڈ ہے، کیونکہ آج بھی جو بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، جو کہ ویسٹ کے فلسفے سے بہت متاثر ہیں۔